الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ قربانی کا مہینہ ہے. ذی الحج کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہمارے سامنے قربانی کی ایک بڑی تاریخ آ جاتی ہے. ہمارے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے جو کوشش کی، آپ کا جو عمل رہا، آپ کا جو جذبہ رہا قربانی کا، اللہ کے راستے میں قربان کرنا اپنی پسندیدہ چیز کو، اپنی محبوب چیز کو، وہ جذبہ، وہ قربانی اور اس کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ویسے تو اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. جون سا بھی مہینہ لے لیجئے، محرم سے مہینے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں. تو شروع کا مہینہ محرم جیسے آتا ہے تو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیسے انہوں نے گردن کٹوائی، حق کا بول بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے باغیوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بزدلی نہیں دکھائی، اپنے نانا جان کے دین کو دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیا. گردن کٹوا دی، جاں بحق ہو گئے، لیکن مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دی. اسلام کا کوئی بھی مہینہ اٹھا لیجئے، تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بھی قربانیوں کا آئینہ رہی. بڑی بڑی آزمائشیں آئی، بڑی بڑی قربانیاں آئی. کبھی تو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، کبھی تو اپنے بیوی بچوں سے الگ ہونا پڑا، کہیں تو اللہ نے خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے دیا، تو کہیں تو آپ کو آگ میں ڈالا گیا. نمرود اور اس کی قوم نے جو آتش پرست تھی، آگ کے پجاری تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو. لیکن وہ تو
آگ کی پوجا کرنے والے تھے، توحید پرست نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ یہ دعوت ایسی تھی کہ اس کو سن کر نمرود اور اس کی قوم آگ بگولا ہو گئی کہ یہ ابراہیم نئی چیز لے کر آئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جب ساری قوم میلے میں چلی گئی اور وہاں بت خانے میں سارے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا، کلاڑا لیا، سب بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کے پیر توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا دیا۔ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ جب قوم آئی وہاں جا کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم کا کرا دھرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا قوم نے کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی موقع اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کیونکہ کلاڑا بھی اس کی گردن پہ لٹکا ہوا ہے، کہیں اسی نے یہ حرکت تو نہیں کی؟ تو قوم کہنے لگی کہ یہ تو بت ہے، یہ بے جان چیز ہے، یہ کیسے کسی دوسرے بت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو سمجھا ہے، یہی تو کہنا چاہتے تھے، یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ بھئی یہ مورتی، یہ بت، یہ بے جان چیز ہے۔ جو بے جان چیز ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ خدا کا درجہ، معبود کا درجہ کیسے دے سکتے ہو؟ قوم آگ بگولا ہو گئی۔ نمرود اور اس کی قوم نے آگ جلائی اور اس آگ کی لپٹیں، اس کے شعلے جب آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، پھینک دیا گیا۔ آگ کا کام جلانا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، اور چھری یہ کاٹتی ہے، ذبح کرتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں عمل کے اندر اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ چھری اس وقت ذبح کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، پانی اس وقت ڈبوئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، آگ اس وقت نقصان پہنچائے گی، جلائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، غیرت خداوندی جوش میں آئی، آگ کو حکم ملا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ جو آگ جلانے کا کام کرتی تھی وہی آگ اللہ کے حکم سے اب گلزار بن گئی، آگ ہے باغ بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر دوسری آزمائش اندر سے نکلے، کہا کہ بیوی بچوں کو یہیں سے لے کر چلے جاؤ ملک شام سے۔ کہاں جانا ہے لوکیشن نہیں بتایا، جگہ نہیں بتائی، ایڈریس اور پتہ نہیں لکھوایا کہاں جانا ہے، بس ہمارا کہنا ہے کہ بستی کو چھوڑ دو، وطن کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ یہ مختصر تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گائیڈ مین آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ لے کر چلے کہ چلیے کہاں جانا ہے؟ جہاں سرسبز و شاداب جگہ آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہاں ٹھہر جائے، حضرت جبرائیل فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں ہے، آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے، کرتے کرتے کہاں گئے؟ بے آہو گیا ریگستان میں، جہاں نہ شجر ہے نہ حجر ہے، نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، نہ پانی ہے نہ دانہ ہے،
کوئی چیز نہیں کہ ہاں آج بیت اللہ ہے نا، وہاں لے جا کر چھوڑ دیا، ریگستانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، بیابان جنگل میں، فرمائے کہ یہاں اتر جاؤ۔ اب صرف یہاں اتارا نہیں گیا، بلکہ حکم ملا کہ ابراہیم بیوی بچے کو یہیں چھوڑ دو اور خود یہاں سے ملک شام چلے جاؤ۔ کیسے اس بیابان میں، جنگل میں، جہاں نہ جینے کا کوئی سامان ہے نہ پینے کا کوئی سامان ہے، اپنی بیوی بچے کو کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے خواب میں حکم دیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ ابراہیم جاؤ اسی باغ میں، اسی بیابان میں، اسی جنگل میں اپنے لفتے جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنی چہیتی اولاد کو، اپنے محبوب بچے کو ہماری راہ میں قربان کر دو، اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں تیری جان پیش کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا حکم دیتا ہے؟ بیٹا بھی نبی زادہ تھا اور آگے نبی بننے والا تھا، جواب بھی ویسا ہی دیا جو ایک نبی کی شایع نشان ہوتا ہے۔ فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے کا جواب سنیے، کتنا پیارا جواب دیا کہ ابا جان، اے والد بزرگوار، آپ کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، یعنی مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں، راہ خدا میں مجھے جاں بحق کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو ساتھ دوں گا، میں صبر کر لوں گا، آپ اللہ کے حکم کو مان لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹایا، چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ کو بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ کو مقصود تھا آزمائش، امتحان۔ جیسے ہی بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، چھری چلتی نہیں ہے، بتایا نا کہ چھری چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، چھری چلتی نہیں، اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جنت سے میڈا بھیج دیا۔ اے ابراہیم، یہ تمہاری آزمائش تھی، تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑا امتحان۔ اللہ نے جنت سے حضرت اسماعیل کے بدلے میڈا بھیج دیا، اب بیٹے کے بدلے جانور کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن نیکی کون سی ملی؟ راہ خدا میں بیٹے کو قربان کرنے کا اجر اور ثواب ملا۔ آج جب ہم بھی اپنے جانور پر، قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہیں، ہمارا جذبہ، ہمارا ذوق، ہمارا ایمان اس بات کی شہادت دینا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی چہیتی چیز کو، پسندیدہ چیز کو، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، یہ تصور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جذبے ایمانی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جانور کے گلے پر جب چھری چلاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا نہ خون ہم تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، ہمارے یہاں تو صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔
یہ خون بھی تمہارا، اس کا گوشت بھی تمہارا، اس کی کھال بھی تمہاری۔ کتنا احسان اللہ کا ہوا، جانور ذبح کیا، اس پر اجر و ثواب بھی ملا اور گوشت بھی ہمارا ہو گیا۔ اب اس گوشت کو اکیلے ڈی فریج میں مت رکھیے۔ جیسے ہی عید آتی ہے تو مارکیٹ میں بڑے بڑے جو ڈی فریج ہوتے ہیں وہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ تاکہ اس میں پورا جانور جائے گا۔ نہیں بتایا، مستحب طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرے، اس کے 3 حصے کیے جائے گوشت کے۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں دیا جائے، جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے۔ ایک حصے میں سے غربا کو پہنچایا جائے، ان کو تقسیم کیا جائے، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے غریب لوگ، ضرورت مند لوگ، ان کو پہنچایا جائے۔ اور ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، پورے کا پورا جانور ڈی فریج میں چلا جاتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ جنت میں ایک جگہ ایک مینڈھا بیٹھا ہوا تھا، ایک بکرا، باقی سارے بکرے تو کھیل رہے تھے اور وہ بکرا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اسے پوچھا گیا تو کیوں نہیں خواب میں دیکھا اپنے بکرے کو؟ کہ سب بکرے کھیل رہے، گھوم رہے، تو کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ تو کیسے اٹھوں گا، ابھی بھی میرے پائے جو ہے تمہارے فریج میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو فریج میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو کھاؤ یا کھلاؤ۔ ہماری عادت ذخیرہ کرنے کی ہو گئی، جمع کرنے کی ہو گئی۔ 3 دن عید کے خوب اللہ کے راستے میں قربانی کی جائے۔ ان دنوں میں اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل اراقت دم، خون بہانا، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ کے یہاں محبوب عمل ہے۔ اس سے بڑھ کر 3 دنوں میں کوئی عمل محبوب نہیں قربانی کے دنوں میں۔ اس لیے جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، وہ ضرور قربانی کرے۔ اگر بڑا جانور نہیں لے سکتے تو چھوٹا جانور بھی نہیں لے سکتے تو پھر قربانی کے جانور میں حصہ ہی لے لے کم از کم۔ بہتر تو یہ ہے کہ صاحب نصاب اپنا جانور لے، اس کی خدمت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، کئی دنوں پہلے سے لے لے، اس کو خرید لے، اس کو کھلائے پلائے نہلائے خدمت کرے، تاکہ اس سے محبت ہو جائے گی، انسیت ہو جائے گی۔ اصل میں یہی چیز تو اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے، اپنی محبت کو، اپنے جذبے کو۔ جب اس جانور سے محبت ہوگی، اس کو ہم سے محبت ہوگی، جب اس کے گلے پر چھری چلے گی، وہ بھی تڑپتا ہوگا، اس کی تڑپ کو دیکھ کر ہم بھی تڑپتے ہوں گے کہ میرا پسندیدہ جانور ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے یہاں اس جذبے کی بڑی قدر ہے۔ آئندہ کل عید کا دن ہوگا اور اس کے بعد بھی 2 دن عید کے ہوں گے، قربانی کے ہوں گے، تو اس میں جتنا ہو سکے خاموشی کے ساتھ، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے، سر عام راستے میں جانور کو ذبح کرتے، گزرنے والے کو تکلیف ہوگی، پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی، غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جب ہم جانور ذبح ان کے سامنے کریں گے تو ان کے دل پر کیا ٹھیس پہنچے گی؟ قربانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے، اس لیے پردے کا انتظام کیا جائے، اور اس کی ہڈیاں، اس کی اوجھڑیاں، اس کی کھال، وہ ساری چیزیں راستے میں ادھر ادھر نہ پھینکیں، کیونکہ ادھر ادھر ڈالیں گے تو وہ کتے لے کر گلیوں میں، چوراہے پر، راستوں میں، محلے میں گھومیں گے، اس سے لوگوں کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ پردے میں رہ کر جانور کو ذبح کیا جائے، قربانی ہو جائے تو اس کی ساری بچی ہوئی چیزیں ایک کھڈا کھود کر اس میں دفن کر دی جائے۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آج یہاں پر قربانی ہوئی ہے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ ہم قربانی کا عمل انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔